یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، صاحب ایمان لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اگر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات، اللہ پاک نے یہ بات صرف مسلمانوں سے کہی ہے، کافروں سے نہیں فرمائی، یہودیوں عیسائیوں کو نہیں فرمائی، بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ رب سے ڈرنے والے ایماندار ہوتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرا حکم دیا وکونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ رہنا، یعنی زندگی گزارتے گزارتے تم یہ خیال رکھنا کہ تمہارا کوئی قدم ایسا نہ اٹھے جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہو، تمہاری زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کر بیٹھو کہ جس سے رب ناراض ہو جائے، بلکہ زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے ہر کام سے، ہر فعل سے، تمہاری ہر بات سے، تمہارے ہر اٹھے ہوئے قدم سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے، تمہارا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ فرمان ہے رب ذوالجلال کا، اللہ پاک نے یہی تو حکم دیا ہے، ڈرتے رہنا اپنے رب سے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہو، تمہارا چلنا پھرنا ایسے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، چونکہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ رب کے نیک بندوں پہ برستی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید و قرآن حمید میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ، بے شک جو اللہ کی رحمت ہے، قریب من المحسنین، وہ اللہ کے نیکوکار بندوں کے قریب برستی ہے۔ تو اب ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے، ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے، نیکوکار بھی یہی دعا کرتا ہے، گنہگار بھی یہی دعا کرتا ہے، نمازی بھی یہی دعا کرتا ہے، بے نمازی بھی یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، اللہ میرے معاملات پہ رحم کر دے، اے رب ذوالجلال مجھ پہ اپنی رحمت کا نزول کر دے۔ ہر بندہ اچھا ہے یا برا ہے وہ یہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کا نزول کر دے۔ تو رب ذوالجلال یہی تو فرما رہا ہے کہ میری رحمتیں تو برستی ہی رہتی ہیں، پر میرے بندوں اگر تمہیں میری رحمت کے حصے چاہیے، اگر میری رحمت کے تم طلبگار ہو، اگر تم میری رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ تمہیں بتا دیتے ہیں وہ ہماری رحمت کا خزانہ ہے، وہ ہماری رحمت کی دکان ہے، وہ ہماری رحمت کا مرکز ہے۔ تو اگر تمہیں رحمت چاہیے میری تو پھر میرے اس مرکز میں چلے جاؤ، میرے اس خزانے کے پاس چلے جاؤ۔ جب تم وہاں جاؤ گے تو پھر تمہیں میری رحمتیں بھی میسر آ جائیں گی۔ اے رب ذوالجلال کہاں ہے تیری رحمت؟ فرمایا پڑھو میرا قرآن، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمتیں نیکوکار لوگوں کے قریب ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے تو ہم یہ بات مانگے دعا کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ نیکوکار لوگوں کے پاس، آؤ
دیا ہے کہ میری رحمتیں تو میرے نیکوکار بندوں کے پاس ہیں، اور جب تم ان نیکوں کے قریب ہو جاؤ گے تو میری جو رحمتیں ان پر برسا کرتی ہیں اس کے کچھ چھینٹے تمہارے اوپر بھی پڑ جائیں گے۔ یہی پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی رب یہی فرما رہا ہے، کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جڑ جاؤ ان کے ساتھ، ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اس رحمت والی آیت کریمہ کے اندر بھی رب تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد دعاؤں میں ہمیشہ میری رحمت کی طلب ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو رحمت ملے تو جاؤ پھر میرے نیکوکار بندوں کے قریب ہو جاؤ، میری رحمتیں وہاں ہیں۔ اس لیے ہم یہ بار بار سبق دہراتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں، اور یہی ہمارا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ رب تعالیٰ نیکوکار بندوں کے قریب ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اگر میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا کے کروں، مزید مزہ لینے کے لیے، سرور لینے کے لیے، تو غور کریں اور بھی مزہ آئے گا اور بات مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا نبی پاک کے آنے سے پہلے، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، لیکن رب ذوالجلال نے پھر اسی دور کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا اس دنیا میں، جب ہر طرف کفر تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب جا کر دنیا میں لوگوں کو اپنے قریب کرو، پھر میرے قریب کرو۔ حضور آئے دنیا میں، حضور نے آ کے اعلان نبوت فرمایا، لوگ حضور کے قریب ہونے لگے، ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے۔ اے لوگوں، ابو بکر حضور کے قریب آئے تو حضور کی صحبت کی وجہ سے، حضور کی مجلس کی وجہ سے، حضور کی قربت کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں صدیق بنا دیا۔ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں جناب حضرت عمر بن خطاب آئے، حضور نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی حضور کے قریب ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی دو بیٹیاں عطا کر کے ذوالنورین بنا دیا۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیے، جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئے تو رب تعالیٰ کے محبوب نے انہیں شیر خدا بنا دیا۔ جناب حضرت سلمان فارسی حضور کے قریب ہوئے، حضور نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ جناب بلال حبشی نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے، اللہ کے محبوب نے انہیں کعبے کی چھت پہ چڑھا کر اللہ کی اذان پڑھا کر اپنا مؤذن خاص بنا لیا۔ تو قریب نیکوکاروں کے قریب ہونے کے، رب کے پیاروں کے قریب ہونے کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں معراج پالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہنے۔ سارے تو آگے پنجابی کا کلام ہے، رل کے نہ پڑھ لیے، معراج پالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہنے، میری آسا امیدات صدا موٹے ہرے رہنے، میری آسا امیدات صدا موٹے ہرے رہنے۔ اور نیازی میں غم کا دا میری نسبت
نسبت ہے پاکانہ کسے دے رین اور جو بن کے قسم رب دی کھڑے رہنے کسے دے رین اور جو بن کے قسم رب دی کھڑے رہنے۔ تو جن کو نسبت مل جائے پاک لوگوں کی، جن کو نسبت مل جائے سچے لوگوں کی، جن کو نسبت حاصل ہو جائے رب کے پیارے لوگوں کی، تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی جو تعلقات ہیں، اپنی جو دوستیاں ہیں، اپنے جو معاملات ہیں، ان کو پرکھو، ان پر غور کرو، ذرا دیکھو، توجہ کرو کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، جو اس بات کو میں بعد آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ قابل غور باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم رب سے ڈرتے بھی رہو اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس میں پہلی بات غور کرنے والی یہ ہے کہ ایک تو رب نے یہ جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا کہیں کوئی ایسی کمزوری تو نہیں کہ کوئی ہمیں نیکوکار لوگوں سے دور کر رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے، رب کے پاکیزہ بندوں سے ہمیں کوئی ادھر ادھر کی بات سنا کے دور کر رہا ہے؟ رب حکم دے رہا ہے کہ قریب ہو جاؤ، تو کوئی اللہ کے نیکوں سے، اللہ کے سچے بندوں سے، اللہ کے پاکیزہ بندوں سے ہمیں دور کرے تو دیکھنا پڑے گا کہیں وہ قرآن کے خلاف تو عمل نہیں کر رہا، قرآن کی بات کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ اور دوسری بات کہ جب نیکوکار لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو بندے کو نیکی کا شوق لگنے لگ جاتا ہے۔ جب نیکوکار لوگوں کی صحبت میں بندہ آتا ہے، پاکیزہ بندوں کے ساتھ بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے کے دل میں نیکی آنے لگتی ہے، نیکی کی محبت آنے لگتی ہے، وہ پھر گناہوں سے پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کہیں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب میں نیک ہوں، خود میں ایماندار ہوں، مسلمان ہوں، نیکیاں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی نیک بندے کے ساتھ پھروں، کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، کسی نیک بندے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کروں؟ کیوں، کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے قرآن پڑھ کے بتایا تھا کہ نیکیاں شیطان کے پاس بھی بڑی تھی، لیکن رب کے پاک بندے کی قدر نہیں کی، رب کے پاکیزہ بندے سے دور ہونے کو اس نے ترجیح دی۔ اس نے کہا سارے فرشتے کریں سجدے، میں نہیں کروں گا، تو رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ تو اس لیے نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، یہ رب ذوالجلال کا حکم بھی ہے، اور پھر اس کے ظاہری اور باطنی بہت سارے فائدے ہیں۔ میں نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر اس بات کو مزید مضبوط کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے کے پیارے صحابی، 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، یہ جو میں دوستی کی بات کر رہا ہوں نا، تعلق کی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ قرآن کی آیت کے بعد حدیث پڑھ رہا ہوں، المرء علی دین خلیلہ، حضور نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے طریقے اور دین پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس موضوع کو کور کرنے کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، ہماری جو دوستیاں ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو نسبتیں ہیں،
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بندے کا جو دوستی اور تعلق کا سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اس بندے کا طور طریقہ، اس کا دین، اس کا مذہب، اس کا طور طریقہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر دوست برا ہے تو ظاہری بات ہے بندہ خود بھی برا ہو جاتا ہے۔ دوست اگر سگریٹ پینے والا ہے تو بندے کو سگریٹ کی عادت پڑنے لگ جاتی ہے۔ دوست اگر نشہ کرنے والے ہیں، اور یہ بات مجھے شاید سمجھانے کی ضرورت نہیں، والدین کو خود اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنی ایسی اولادیں ہیں کہ جن کی اولاد کو بری سنگت نے خراب کر دیا ہے، جن کی اولادوں کو غلط دوستیوں نے غلط راستے میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے قرآن کے حکم پر عمل کی اور توجہ کی ضرورت ہے کہ صرف اپنی اولاد کے سوٹ بوٹ کا ہی خیال نہ رکھو، ان کے سکول، ان کی تعلیم کا ہی خیال نہ رکھو، بلکہ ان کی سنگت اور دوستی اور ان کی تربیت کا بھی خیال رکھو۔ کہاں ہیں تمہاری اولادیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ باشعور ہیں۔ ملک پاکستان اس وقت کن صورتحال سے دوچار ہے، کس صورت سے گزر رہا ہے؟ تعلیم سب کچھ نہیں سکھاتی، تعلیم صرف ڈگری دیتی ہے۔ اولاد کی تربیت ضروری ہے، تعلیم سے 2000 گنا زیادہ ضروری ہے تربیت۔ تعلیم دو اچھے اداروں میں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تربیت اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان دل کے کانوں سے سننے والا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہے، بندے کا طور طریقہ نظریہ وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہے۔ دوست نشہ کرنے والا ہے تو وہ دوسرے دوست کو بھی نشے پہ لگا دے گا، دوست کوئی اور کسی برائی میں مبتلا ہے تو وہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اسی برائی کی طرف لگا دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ رب کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے بری دوستیوں کو چھوڑ کر نیکوکار لوگوں سے دوستی کی جائے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق بنائے جائیں، رب کے ولیوں کی محبت کو اپنے دل میں ڈالا جائے، ان کی صحبت اور ان کی مجلس کو اختیار کیا جائے، تاکہ جب ان کی صحبت اور ان کی مجلس ملے گی، ان کی دوستی کا اثر ہمارے اوپر بھی وہ رنگ چڑھے گا، تو جہاں اللہ کے وہ نیک بندے خود نیکی کریں گے، وہاں ان کے پاس بیٹھنے والے بھی نیکی کریں گے۔ جہاں اللہ کے وہ پیارے بندے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں اس نیک بندے کو بھی، وہاں اس بندے کو بھی اس نیکی کی عادت پڑنے لگ جائے گی۔ اور یہ جو نیکوں کی دوستی ہے نا، نیکوں کی دوستی یہ دنیا میں تو فائدہ دے گی ہی، دنیا میں بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کو اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہو جائے نا، آپ جتنی مرضی اچھے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، قاری ہیں، استاد ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن غلط لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہونا تو اس کے برے اثرات آپ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور لوگ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس بندے کا بیٹھنا فلاں غلط بندے کے ساتھ ہے۔ اٹھاتے ہیں انگلی کے نہیں اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی اچھا ہوگا بندہ لیکن اس کا تعلق غلط بندوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب بری دوستی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ لوگ اسے برا جانتے ہیں، تو اچھی دوستی کا انجام یہ ہوتا ہے آپ برے بھی ہوں، میں برا بھی ہوں، جب نیکوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، میں اور آپ برے بھی ہوں گے، لوگ کہیں گے یار بندہ برا ہی صحیح پر اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بندے کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ نظریہ اس کے دوستوں کی رائے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ جو دوستی جو میں بات کرنے لگا تھا دنیا میں تو فائدہ دے گی ہی، قرآن پڑھیں اللہ فرماتا ہے یہ جو دوستی ہے نیکوکاری والی، پرہیزگاری والی، یہ دنیا کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللہ فرماتا ہے یہ جو تم دنیا میں دوستیاں لگائے ہوئے ہو، اپنے یاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، نہ ان کی تمہیں کسی اور طرح کی فکر ہے، بس اپنی دوستی کی فکر میں حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر اچھی اور بری بات کو کیے جا رہے ہو، دوستوں کے پیچھے چل کے گناہ کرتے جا رہے ہو. کسی کی دوستی محلے کے بڑے کے ساتھ ہے، کسی کی پیسے والے کے ساتھ، کسی کی ناظم اور چیئرمین کے ساتھ، کسی کی وزیر مشیر اور سیاستدانوں کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے سنو میرے بندے، یہ جتنی تمہاری دنیا داری کی دوستیاں ہیں، یہ قیامت کے دن ساری کی ساری دوستیاں یہ ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی. ساری دوستیاں جتنا مرضی گہرا یار ہوگا، اگر دنیاوی دوستی ہے نا، اس سے نیکی کوئی مقصد نہیں، دنیا داری کی خاطر یاری ہے، اللہ فرماتا ہے یہ دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی. وہ جس یار کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، قیامت کے دن وہ یار دشمن بن جائے گا، وہ دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. اے اللہ پھر ایسی دوستیاں بھی ہیں جو ہمیں قیامت کے دن ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں. فرمایا ہاں تو میرا قرآن پڑھو نا، تمہیں ایسی دوستیاں بھی ملیں گی جو دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. تو پھر آپ نے پڑھا رب کا قرآن. اللہ فرماتا ہے ہاں دنیا کی دوستیاں تو بدل جائیں گی دشمنیوں میں، لیکن یاد رکھنا الا المتقین، یہ جو متقی لوگوں کی، نیکوکار لوگوں کی، پرہیزگاروں کی دوستیاں ہیں، یہ دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. وہاں بھی قائم رہیں گی، یہ چھوٹیں گی نہیں. حدیث پاک میں ہے جب نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اپنے رب سے عرض کرے گا ربا او تیرا بندہ انہیں میرے نال نیکی کی سی، وہ میرے نال پیار کردا سی، وہ میرے ہاتھ چومدا سی، وہ میری عزت کردا سی، وہ میرے نال پیار کردا سی، وہ مینوں پانی پلاندا سی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ رب کا اللہ سے کہے گا یا اللہ اس بندے کو بھی بخش دینا. اللہ فرمائے گا جاؤ اور اس بندے کو اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جاؤ. یہ نیکوکار دوستی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس سے اگلی بات، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بڑا پیارا ہے، وہ بڑا محبت والا دین ہے. آپ اس میں محبتوں کا سبق دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بے شمار باتیں ایسی فرمائی ہیں جو ہے بھی تربیت، کی ہر بات تربیت اور امت کے لیے. بنی اسرائیل کے اس بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کئی بار، وہ جس نے 99 قتل کیے تھے. یہ جو دوستی کی میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں، 99 قتل اس نے کیے تھے. تو وہ جس بندے کے پاس گیا تھا نا کہ بھائی میں ان کا نہیں توبہ، قتل بڑے کر دیتے نے تو دل آ گیا اور توبہ دے اللہ کو معافی مانگنا چاہنا کہ میں نے کوئی راہ دس. پہلے نے تو کیا سنا کہ انہوں معافی کوئی نہیں، انہوں نے کہا چلو پھر 100 پورا کریے تم ہی چل. اور اس کو اگلے بندے کو گیا، انہوں اپنی پریشانی دسی کہ بڑے گناہ ہو گئے، 100 قتل ہو گئے کہ انہوں معافی مانگنا چاہنا کہ ہے رستہ. انہوں نے کہا ہاں رستہ ہے. وہ نیکوکار لوگوں کی بستی سامنے اوتھے ٹر جا کہ اللہ تیری بخشش کر دے. نیک دوستی اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، توجہ بڑا جملہ ہے، نیکوکار لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بری دوستی کو چھوڑ دیا جائے، بری دوستی کو الوداع کہہ دیا جائے. اب دیکھیں یہی رب کی سنت بھی ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے لفظ ہی لا ہے. ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، عبادت کے لائق صرف رب ہے. رب کا طریقہ یہ ہے کہ رب نے پہلے ہمیں فرمایا چھوڑو نا باقی سارے کام، اور جتنے معبود ہیں سب کو چھوڑو، پہلے ان کو چھوڑو پھر ادھر آؤ.
پہلے فرمایا کہو لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، پھر فرمایا اب کہو الا اللہ، ہاں کوئی معبود نہیں، ہم چھوڑتے ہیں سب کو الا اللہ، مگر اللہ عبادت کے لائق ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اچھی دوستی جو ہے اس کی اختیار کرنے کے لیے بری دوستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو بات میں کر رہا ہوں، اسے بھی تو یہی راستہ بتایا گیا کہ اگر تو آپ قتل کرنا اور دوسرے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پیچھے چھوڑ دے، ان سب کو چھوڑ، پھر جا اس اللہ والوں کی بستی میں، وہاں جائے گا تو تیرے کام کا حل نکل آئے گا۔ پھر وہ گیا، پھر توبہ کی، پھر معافی ہوئی، پھر اللہ نے اسے بخش دیا۔ اس لیے بہت سارے دوست، بہت سارے ہمارے تعلق ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے، جو ہمیں گناہ کی طرف لگا کے رکھتے ہیں۔ تو قابل غور بات یہ کرنے لگا ہوں، ان سارے دوستوں میں سے ایک دوست ہمارا موبائل بھی ہے، یہ بھی اسی دوستی کا حصہ ہے۔ جس طرح فزیکلی دوسرے دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ان کی دوستیوں کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں، اسی طرح موبائل کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس موبائل اور سب ہم اس میں اتنے مبتلا ہیں کہ کوئی اور چیز ہمارے پاس ہو نہ ہو، موبائل ہونا چاہیے، بلکہ جب سونے لگتے ہیں تب بھی ساری چیزیں بھول جائیں، بے شک ہم کہتے ہیں سوتے وقت موبائل پاس رکھنا چاہیے۔ کاروباری سے کہتے ہیں میرا موبائل چارج لگے اور میرے کو بول رہا تھا، یعنی اتنی پکی دوستی ہے۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے، اس موبائل کو آپ تنہائی میں استعمال کرتے ہیں، آپ اس پر کیا دیکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ دوستی ہے اور اس کا اثر آپ کی ذات میں پڑے گا۔ اگر آپ غلط دیکھتے ہیں آپ غلط ہو جائیں گے، اگر آپ اس پر اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، تو اس کا اچھا اثر آپ پہ پڑے گا، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال ہر دوستی کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا بندے سے کہ بتا کہاں تیری یاد ہے، تو پھر اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا اگر بری دوستیاں لگی تو۔ اس لیے ایک تو اپنی صحبت اچھی کر لیں، اپنی مجلس اچھی کر لیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا ڈالیں۔ کم از کم یار یہ تو ہوگا کہ جو بے نمازی بندہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں آنا چاہتے ہیں، کبھی مسجد میں آئے نہیں لیکن آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو انہیں مسجد تک لے کر آئے، ان سے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں، کبھی کسی نے ایسی انہیں تبلیغ ہی نہیں کی کہ وہ مسجد میں آ سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے قریب ہو جائیں، نمازی بندے ایسے لوگوں کے قریب ہوئیں، انہیں اپنا دوست بنائیں، اور ایسے برے لوگ بھی اپنی بری دوستیاں چھوڑ کر نیکوکار لوگوں کے پاس ہو جائیں۔ کم از کم بندہ نمازی تو بن جائے، اور کم از کم بندہ قرآن پڑھنے والا تو بن جائے، تو پھر اس سے اگلی اور تھوڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ اور نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں سمائیں، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ ہم کہتے ہیں حضور داتا صاحب سے محبت کرو، اللہ کے ولی غوث پاک سے، خواجہ اجمیری سے محبت کرو۔ ہمارے اوپر تو کسی کو شک ہو سکتا ہے نا کہ ہم پتہ نہیں نیک ہے نہیں، جبہ کبا پہنا ہے، پگڑی پہنی ہے، اندر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جن کے ساتھ ہم محبت کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کی نیکوکاری میں کسی کو شک نہیں، غوث پاک کی پرہیزگاری میں تو شک نہیں، خواجہ اجمیر کی نیکوکاری میں تو شک نہیں۔ ہم کہتے ہیں ان اللہ والوں کے پاس آؤ، جب تم ان کے پاس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے چھینٹے تمہارے اوپر بھی برسا دے گا۔